سوچیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جو ستاروں کو ایسے پڑھ سکتا تھا جیسے کوئی کھلی ہوئی کتاب پڑھتا ہے۔ وہ انسان جس نے مسلمانوں کا پہلا اسطرلاب بنایا، جو علم کو بچانے کے لیے خوفناک ریت کے طوفان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑا، اور جس نے اپنی آخری سانس کھلے آسمان کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ بھولا ہوا مسلمان سائنسدان ہے جس کے علم نے دنیا بدل دی۔ وہ سائنسدان جس نے ستاروں کو ماپا، ابراہیم الفزاری کی ان کہی داستان۔ ابراہیم الفزاری ستاروں کے نیچے پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ستارے خود ان کے اندر پیدا ہوئے ہوں، ان کے ذہن کے اندھیروں میں روشنی بھر رہے ہوں، ایسے سوالات جگا رہے ہوں جو کبھی سوتے نہ تھے، اور بچپن ہی سے وہ گھنٹوں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، رات کے سناٹے میں آہستہ سے کہتے، اے اللہ، تیری تخلیق کتنی کامل ہے۔ اور انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی سرگوشیاں ایک دن پوری مسلم تہذیب میں فلکیات، راستہ شناسی اور وقت کے تعین کی دنیا کو بدل ڈالیں گی۔ ان کی کہانی عباسی دور کے ابتدائی زمانے میں بغداد جیسے وسیع اور زندہ شہر سے شروع ہوتی ہے، جب علم صرف پڑھا نہیں جاتا تھا بلکہ عبادت سمجھا جاتا تھا، اور تجسس اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ اور کم عمر ابراہیم بازاروں میں کھلونوں کی تلاش میں نہیں بلکہ کاغذ، سیاہی اور وہ لوگ تلاش کرتے جنہیں کچھ جاننے کا شوق ہو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر قطرہ علم روشنی کا قطرہ ہے۔ لوگ ان کا مذاق الفاڑتی، انہیں وہ لڑکا جس کا سر آسمان میں رہتا ہے کہہ کر چھیڑتے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی، کیونکہ رات کی خاموشی میں انہیں محسوس ہوتا کہ کوئی انہیں آواز دے رہا ہے، انہیں آسمان پر لکھے رازوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی ذہانت نے بیت الحکمت کے علماء کی توجہ حاصل کر لی، جو دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ساتھ بیٹھ کر قدیم علوم کا ترجمہ کرتے، ریاضی کو سمجھتے اور کائنات کو ڈیکوڈ کرتے۔ اور پہلی بار اس جگہ میں داخل ہونے کا احساس ایسے تھا جیسے کاغذ، سیاہی اور الہامی روشنی سے بنا کوئی خواب ہو، اور ابراہیم کے دل نے ایسی دھڑکن محسوس کی جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی جگہ یہی ہے۔ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت کو سمجھنے کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور اکثر فجر سے پہلے ٹھنڈی چھت پر چڑھ جاتے، سردی سے کانپتے ہوئے افق پر نمودار ہوتی پہلی روشنی کو دیکھ کر آہستہ سے کہتے، اے اللہ، مجھے اپنے نشانات کو ویسے ہی ماپنا سکھا جیسے تاؤ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے واقعی ان کی رہنمائی کی، کیونکہ ان کا ذہن تیز تھا، صبر بے حد تھا، اور علم کے لیے ان کا ادب ایک خوشبودار باغ کی مانند تھا جسے ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ انہوں نے بہت پیچیدہ فلکیاتی آلات بنانا شروع کیے، اور اگرچہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، ابراہیم وہ سب کچھ مانتے تھے جو ابھی دیکھا نہ گیا تھا، کیونکہ وہ قرآن کی ان آیتوں پر یقین رکھتے تھے جن میں کائنات کے نظم، چاند کے مقرر مراحل، اور مسافروں کی رہنمائی کرنے والے ستاروں کا ذکر ہے، اور یہ آیتیں ان کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ زندہ حقیقتیں تھیں۔ سال گزرتے گئے اور انہوں نے اسلامی دنیا کا پہلا مشہور ایسٹرلیب بنایا، ایک ایسا آلہ جو وقت بتا سکتا تھا، سمت دکھا سکتا تھا، ستاروں کی پوزیشن بتا سکتا تھا، اور مسافروں کو زمین پر اپنی جگہ سمجھنے میں مدد دے سکتا تھا۔ اور جب انہوں نے پہلی بار مکمل شدہ آلہ ہاتھ میں لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کیونکہ انہیں لگا جیسے انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان، انسانی کوشش اور الہی نشانات کے درمیان ایک پال قائم کر دیا ہو۔ اور لوگ انہیں وہ شخص جو ستاروں کو قریب لے آیا کہنے لگے۔ کامیابی کے باوجود ابراہیم نہایت منکسر المزاج رہے، اپنے شاگردوں سے کہتے، علم صرف عقل سے نہیں آتا، وہ دل سے آتا ہے جو اللہ کے آگے جھکنے سے نرم ہو جائے، اور ان کی یہ عاجزی ہر دل میں گھر کر جاتی۔ لیکن اصل رازدارانہ داستان ایک رات شروع ہوئی جب وہ ایک نئے، پہلے سے بڑے اور مزید پیچیدہ ایسٹرلیب پر کام کر رہے تھے۔ چراغ کی لو عجیب طرح سے ہلنے لگی جیسے کوئی غیبی ہوا اس پر چل گئی ہو، کمرہ بند ہونے کے باوجود سرد ہو گیا، اور ابراہیم نے ایک پراسرار خاموشی کو اپنے ارد گرد محسوس کیا جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے کام میں لگے رہے جب اچانک انہوں نے دیکھا کہ جس ستارے کو وہ ٹریک کر رہے تھے وہ اپنے متوقع مدار سے ہٹ گیا تھا، ایک ایسی تبدیلی جس کی کوئی موجودہ جدول وضاحت نہیں کر سکتی تھی۔
اور یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے کیونکہ انہیں اللہ کی تخلیق کی پیمائش میں غلطی کا ڈر تھا۔ انہوں نے گھنٹوں حسابات دوبارہ چیک کیے، چھت پر چلتے رہے، ٹھنڈے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں دعا کرتے رہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے آسمانوں کے مالک، مجھے وہ دکھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اور جب وہ مایوس ہونے لگے تو اچانک آسمان ایک چمکتی ہوئی لکیر سے روشن ہو گیا، ایک شعلہ بنتا شہابی تارا، اور اسی لمحے ان کے دل میں ایک عجیب سکون آتر آیا، جیسے اللہ نے انہیں یاد دلا دیا ہو کہ اس کی تخلیق وسیع، پرسرر اور ہمیشہ انسانی سمجھ سے بلند ہے۔ یہی لمحہ ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا ثابت ہوا، اور انہوں نے فلکیاتی جدولیں مزید بہتر بنائیں جنہوں نے مسلمانوں کو نماز کے اوقات، سمن قبلہ اور سفر میں رہنمائی دی، اور ان کے کام نے بعد کے علماء جیسے البتانی پر گہرا اثر چھوڑا اور یورپی فلکیات کو بھی صدیوں تک متاثر کیا۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک جذباتی موڑ اس وقت آیا جب ایک شدید ریت کا طوفان بغداد پر ٹوٹ پڑا، بیت الحکمت کے حصے تباہ ہو گئے، اور قیمتی مخطوطات صحرا میں بکھر گئے۔ ابراہیم نے چہرے پر کپڑا باندھا اور علم کو بچانے کی نیت سے طوفان میں کود پڑے، گھنٹوں تیز ہوا سے لڑتے رہے، اڑتے ہوئے اوراق کو پکڑتے رہے، نایاب کتابوں کو اپنے بدن سے ڈھانپتے رہے، اور ایک لمحے میں جب وہ سانس نہ لے پائے اور زمین پر گر پڑے تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو ہمیشہ یاد رکھی گئی، اے اللہ، میں صرف علم کا محافظ ہوں، مالک تاب ہے۔ ان کے شاگردوں نے انہیں بے ہوش پایا مگر زندہ، اور ان کے ارد گرد وہ مخطوطات تھے جو انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سمیٹے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ اس رات اللہ نے خود ان کی حفاظت کی۔ بڑھاپے تک وہ پڑھاتے رہے، لکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور کبھی غرور کو اپنے دل کے قریب نہ آنے دیا، اور ان کی آخری خوشیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے آلات کے بہتر نسخے بناتے دیکھا۔ اس بات کا ثبوت کہ علم صد جاریہ ہے جو اپنے مالک کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اپنی زندگی کی آخری رات وہ پھر اپنی چھت پر بیٹھے تھے، وہی ستارے دیکھتے جنہیں وہ دہائیوں سے پڑھتے آئے تھے، اور آنکھوں میں آنسو لیے کلمہ پڑھتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ سکون سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک ایسی میراث چھوڑ کر جو ان ستاروں سے بھی زیادہ روشن تھی جنہیں وہ چاہا کرتے تھے۔ ان کی وفات نے بغداد کو ہلا دیا، اور ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، کیونکہ وہ صرف سائنسدان نہیں تھے، وہ اللہ کے جلال سے بھرے ہوئے دل کے مالک تھے۔ آج اگرچہ ان کا نام کئی نصابی کتابوں میں نظر نہیں آتا، مگر ان کا اثر ہر قطب نما، ہر فلکیاتی نقشے، ہر نماز کے وقت کے حساب، اور ہر سفر میں محسوس ہوتا ہے جو ستاروں کی رہنمائی سے طے ہوتا ہے۔ اور یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کا اصل مقصد اللہ کے قریب لے جانا ہے، دور نہیں، اور شاید اسی لیے ان کی میراث آج بھی سچائی تلاش کرنے والوں کے دلوں کو کھینچتی ہے، کیونکہ ابراہیم الفزاری صرف ستاروں کے سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک ایسے عابد تھے جن کا دل بھی ستاروں کی روشنی سے روشن تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر اس نے آپ کے دل میں ہماری اسلامی وراثت پر فخر جگایا ہے، تو یہی مت رکیں، لائک بٹن دبائیں، دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہماری الفامت کے چھپے ہوئے ہیروں کو جان سکیں۔ آپ کی ہر شیئر صدق جاریہ بن سکتی ہے، ہر نیا ناظر علم دین کی نئی روشنی بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جاڑ آئیے بھولے ہوئے مسلم ہیروز کو پھر سے زندہ کریں۔